لیکن اس کے باوجود اگر وفاق سندھ میں 23 لاکھ لوگوں کو 12,000 فی خاندان دینے جا رہا ہے، بجلی کے بل 3 مہینوں کے لیے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ریاست اٹھا رہی ہے، چھوٹے کاروباروں کے لیے، دکانداروں کے لیے 200 ارب کا پیکج دے رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورے سندھ میں بھی اور پورے پاکستان میں عمران خان ایک اور اعلان کرتے ہیں کہ اس مشکل صورتحال میں جو کاروبار اپنے مزدور کو، اپنے ملازم کو روزگار سے نہیں نکالے گا، ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ان کے لیے ریلیف پیکج لے کے آئے گی، ان کو سہولت دے گی کہ کسی کو روزگار سے نہ نکالے۔ یہ ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے۔ تو کیا ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کل ایک بہت بڑا ایشو ہے سندھ کے اندر اسپیکر صاحب، پھر جو گوٹ کا آپ نے سنا ہوگا اور پھر صدر الدین شاہ، انہوں نے کل ان کے ٹیسٹنگ کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھایا ہوا ہے، اور بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے میں ایوان میں یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت ہم گلوبل کرائسس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس وقت اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی انتقام کے لیے آپ ٹیسٹ کو استعمال کر رہے اور WHO کے سٹینڈرز کے مطابق ٹیسٹ نہیں ہو رہے، اور آپ کے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اوپر اور کیپیبلٹی اور ایبلٹی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، تو اسپیکر صاحب یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کا ان کو جواب دینا چاہیے۔ اسپیکر صاحب میں ختم، مجھے پتا ہے کہ ٹائم انہوں نے کافی لیا تھا اور مجھے ختم بھی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اسپیکر صاحب، میں ایک اور سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب، کیونکہ میرے اوپر فرض ہے، میں بڑے ادب سے سوال کروں گا اور کسی کو یہ گالی نہیں لگنی چاہیے۔ سوال میرا یہ ہے اسپیکر صاحب کہ راشن کا کروڑوں اربوں روپے انہوں نے بتایا تھا اسپیکر صاحب، اور جب میں مناظر دیکھتا ہوں کہ سندھ میں لوگ خالی برتن لا کے سڑک کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اسپیکر صاحب، تو میرے پاکستانی ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے اسپیکر صاحب۔ وہ پیسہ آپ نے خرچ کہاں پہ کیا، اس کا حساب دیجئے۔ ہم آپ سے 18ویں ترمیم اور NFC کے اوپر آپ نے جس طرح کہا بعد میں بات کریں گے، لیکن مجھے اتنا حق دیجئے اسپیکر صاحب کہ 5.5 کروڑ جو انہوں نے صحت کے اوپر کلیم کیا ہوا ہے، میں یہ سوال کر سکوں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ کے حلقے میں ایمبولینس اور اسٹریچر کیوں نہیں ہے اسپیکر صاحب؟ میں یہ سوال کروں کہ آپ کسی پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے بھی آپ کا لاڑکانہ میں 29,000 کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ویکسین کیوں نہیں اسپیکر صاحب؟ اسپیکر صاحب مجھے یہ سوال بھی کرنے دیں کہ انہوں نے اس وقت کراچی کے اندر اسپیکر صاحب جب ہم لوگوں کو لاک ڈاؤن اور بند کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت کراچی میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ دعائیں ملیں ان کو کہ کراچی کے اندر پانی کا مسئلہ، تر میں پانی کا مسئلہ، پورے سندھ کے اندر پانی کا مسئلہ، لیکن اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اسپیکر صاحب۔ اگر آپ نے اس وبا کو روکنا ہے اور صحیح معنوں میں آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو آپ ہدایات دیتے ہیں وہ ان سے کروانی ہے اور ان کے تاکہ وہ کر سکے اس کو، تو یہ کیجئے گا کہ ان کے پانی کا مسئلہ حل کرے۔ اور میں ایک اور مطالبہ یہاں پہ کروں گا اسپیکر صاحب کہ 450 RO پلانٹس لگانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا تر کے اندر، لیکن اسپیکر صاحب تر سے پھر اموات کی خبر آ رہی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ ہر سال 400-500 بچے جو ہے وہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے مرتے تھے، لیکن کل ہی میں کمیشن کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کہ میں لے کے آیا ہوں، وہ اگر یہاں پہ ہوتے تو میں تمام رپورٹس اور ڈاکومنٹس پیش کرتا، لیکن وہ تو ایز یوزول یہاں سے راہ فراری اختیار کر لیا انہوں نے۔ لیکن یہ میں تر کے بچوں کی تصویر ہے، اور میں اسپیکر صاحب یہ میں رپورٹس لے کے آیا ہوں، یہ کمیشن بنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب انہوں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا، عمران خان کو بار بار کہا کہ آپ رستے بند نہ کریں، آپ ملک لاک ڈاؤن کر لیں، آپ نہ کھولیں، کوئی بھوک سے نہیں مرتا۔ اسپیکر صاحب عام دنوں کی حالت میں بتا رہا ہوں، یہ کمیشن کی رپورٹ ہے، 76% تر میں لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانے کا سٹاک نہیں ہے، 2 وقت کا، صرف 76% کا۔ غربت کی شرح سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہے، میں کمیشنز کی رپورٹ لے کے آؤں اسپیکر صاحب۔ اگر یہ صورتحال ہے اور وہاں پہ خالی برتن لے کے لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں اسپیکر صاحب، تو لاک ڈاؤن تو آپ ناکام ہو رہے ہیں، آپ عمران خان کے اوپر کیوں یہاں پہ آ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں؟ اسپیکر صاحب میرے چند یہ سوال تھے، اور آخر میں ان کو مشورہ بھی دوں گا، اور سولوشن جو اقدامات ہو رہے ہیں اسپیکر صاحب
اپنے ریجن کے ممالک میں سب سے زیادہ ریلیف پیکج عمران خان نے دیا. میں پھر ریپیٹ کر دوں. نمبر 2 یہ کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ جب عمران خان نے دیا تو ابھی نیو یارک کی طرف سے نیو یارک شہر کا گورنر کہتا ہے کہ پاکستان میں جو کانٹیکٹ ٹریکنگ اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے اوپر سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ آپ لے کے آئے تھے, نیو یارک اس کو فالو کرنے جا رہے, لیکن ان کو پسند نہیں آیا. پرائم منسٹر صاحب نے جو کلسٹر لاک ڈاؤن کی بات کی تھی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی, برطانیہ کا پرائم منسٹر اسی کانسیپٹ کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں اور اپنی قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر جانا ہوگا. دنیا فالو کرتی ہیں, ان کو پسند نہیں آتا. عمران خان کا احساس پروگرام اس موجودہ وبا میں عالمی ادارے کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو اس پروگرام سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ واحد پروگرام ہے جو ڈیلی ویجرز کی زندگی کو تحفظ دے سکتا ہے. دنیا کو نصیب خراج تحسین انہوں نے پیش کیا, لیکن دنیا کے لیے اس کو ایک مشعل راہ کے طور پہ پیش کیا. ان کو پسند نہیں آیا. اسپیکر صاحب 2 مہینے کے اندر اس پاکستان میں ہم نے اتنی اپنے ماسک کی, سینیٹائزرز کی, ان چیزوں کی پروڈکشن کر دی کہ ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو گئے. ان کو یہ کام پسند نہیں آیا. اسپیکر صاحب کہ وہ پاکستان جہاں پہ 40 سال حکومت ہو, اور ان کی تو تیسری نسل چل رہی ہے, حکومت کرنے کے بعد بھی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکتے تھے جہاں پہ اپنا علاج کر سکے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں ایمرجنسی بنیادوں پہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں اور چیزیں ہو رہی ہے. اور اسپیکر صاحب میں گواہی نہیں دیتا, اگر یہ اقدامات کامیاب نہیں ہے تو ایک حوالہ میں دوں گا اور ان کے تمام دلائل ختم اور میرے تمام دلائل صحیح ثابت ہو جائیں گے کہ تمام ہیلتھ اتھارٹیز, تمام ہیلتھ ایکسپرٹس پاکستان کے اندر 25 اپریل کو کہہ رہے تھے کہ 50,000 کیسز ہو جائیں گے. 50,000 کیسز 25 اپریل تک وہ پریڈکٹ کر رہے تھے. الحمدللہ 11 مئی ہے اور وہاں پہ آدھی بھی کیسز اس کے ابھی ہو چکے ہیں. وہ 50,000 کا جو پریڈکشن تھا وہ نہیں ہوا. یہ کیا ہے اسپیکر صاحب؟ یہ کامیابی ہے اس ملک کی جو قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا, اس ملک کی جس کا ہیلتھ سسٹم مکمل طور پہ تباہ, اس ملک کی جہاں پہ غربت سب سے زیادہ, اس ملک کی جہاں پہ ڈیلی ویجرز اور جو کمزور طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اسپیکر صاحب جب یہ اقدامات اور اس کو اپریشیٹ کرے, آخر میں گزارش ہی کروں گا, اچھا ہوتا اسپیکر صاحب کہ آپ اجلاس کا تقاضا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی کو سننے کی آپ میں ہمت نہیں ہوتی, آپ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. آپ نے بات کی تھی, آپ تسلی سی بات سنتے, ہم آپ سے سوال بھی پوچھ رہے تھے, آپ کے جوابات بھی دیتے. لیکن اسپیکر صاحب میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس کلچر کو ختم کیا جائے. آپ ان کو 1 گھنٹے کا موقع دے رہتے ہیں اور بعد میں وہ رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں. میں آخر میں ایک ہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس وقت سیاست کس نے کی کرونا کے اوپر؟ کہ ووہان کے طلبہ جب وہاں پہ تھے تو پرائم منسٹر عمران خان نے شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں تھے, ان کے پیرنٹس سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی ملتے رہے. پرائم منسٹر عمران خان نے چائنا کے پریزیڈنٹ سے بات کی. چائنا کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کا نصیب کہا, بلکہ عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کیا, جس کے لیے آج میں چائنا کے پریزیڈنٹ کا, اپنے اوورسیز منسٹری کا, فورن افیئرز کا, ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن ان سے سوال کرتا ہوں کہ سیاست کا آغاز آپ نے ان طلبہ کے اوپر کیا تھا. الحمدللہ وہ طلبہ پاکستان کے ہیرو ثابت ہوئے, پاکستان کے فخر ثابت ہوئے. 18 تاریخ کو وہ آ رہے ہیں اور ہم آج ہی ان کو سلام پیش کرتے ہیں اس ایوان کی طرف سے. آپ نے سیاست کی. دوسری بات اسپیکر صاحب, آپ نے سیاست کس چیز کے اوپر کی کہ لاک ڈاؤن آپ کا سینہ اور کراچی کے اندر ناکام ہوا. آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں ٹی وی چینل سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ مناظر دکھائے کہ ہم جہاں پہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے ساتھ میں راشن پہنچا رہے تھے. یہ جہاں پہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے لوگ خالی برتن لا کے اپنی کھانے پینے کی اشیاء مانگ رہے تھے. اسپیکر صاحب اگر یہ راشن دے دیتے, راشن کا پیسہ بھی فیک اکاؤنٹس کی زینت نہ بناتے, تو اسپیکر صاحب ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا. اسپیکر صاحب سیاست کون کر رہا ہے؟ سیاست یہی لوگ کر رہے ہیں کہ این سی سی اور این سی سی میں بیٹھ کے یہ فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں, باہر آ کے 2 گھنٹے کی لمبی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اسپیکر صاحب میں پوچھتا ہوں کہ سیاست کون کر رہا ہے کہ یہاں پہ آ کے بڑی میٹھی انداز میں یہ سوال کیا کہ ہم بات بڑی طریقے سے کرتے ہیں, آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں, گزارش ہی کر سکتے ہیں, لیکن باہر اگر کوئی ایک سوال پوچھے, میں نے سوال کیا, گالیاں شروع. پرسوں ایروائی نے سوال کیا تھا, ان کے خلاف 3 دن سے مہم جاری ہے. یہ ان کی ظاہری رائے کی آزادی ہے. اور آخری چیز ایک اور
کہ سوال ہم پوچھیں گے اسپیکر صاحب. میں اس سے بڑی اچھی گفتگو کرنے جا رہا تھا, دلائل اور ڈاکومنٹس میں سارے لے کے آیا تھا, کاش وہ سامنے ہوتے, اس میں بڑا مزہ آتا. ابھی سن رہے ہیں لابی میں, لیکن سامنے ہوتے تو اس کا اور مزہ ہوتا, اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب میں ایک گزارش اور بھی کروں گا, ان کا کام یہی ہے. اسپیکر صاحب میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے سیاست کا بار بار نام لیا, ہم سب کا کامن آبجیکٹو ایک ہونا چاہیے. آپ نے آج یہ بات بالکل نہیں کی کہ آپ کو صحت کی سہولیات میں سے کیا چاہیے. کیا آپ کے پاس جو 550 کروڑ کا بجٹ آیا تھا وہ کم پڑ گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ ہم ان کی ہیلپ کر لیں, ہم ہیلپ کر لیں گے. دوسرا, اپوزیشن کی طرف سے خواجہ آصف نے باتیں کی تھی, اس کا اماد اظہر نے جواب دیا. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک ان کے اپوزیشن لیڈر بھی ہوا کرتے ہیں, شہباز شریف. وہ جب پاکستان آ رہے تھے بڑا شور مچانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کہ نجات دہندہ آ رہا ہے, کرونا کا مقابلہ کرے گا. اس کی تصویریں جو ہے انہوں نے وائرل کرنا شروع کر دی. جب آیا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا, نیب کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ پیش کہتے ہیں کہ میں پیشنٹ کو مجھے خطرہ ہے. آج ایوان میں بھی نہیں آئے, ایوان تک وہ نہیں آ سکتے تھے اور کرنے آئے تھے کرونا کا مقابلہ کرنے. کرونا کا مقابلہ نہیں اسپیکر صاحب. انہوں نے دوسری بات کی, کرپشن کے کیسز کی. میں ایک جملے میں اس کا بھی جواب دے رہا چلوں کہ اسپیکر صاحب اگر شہباز شریف یہاں پہ آتے ہیں کہ میں تو روزہ ہم کو یہیں پہ کھولنا پڑے گا, جی جس طرح جو ہے نا یہ لگ رہا ہے مجھے. میں کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اسپیکر صاحب آپ اس طرح کریں, مختصر کر لیں بات, روزے کا ٹائم ہو رہا ہے, سب نے گھروں کو جانا ہے اور بہت لمبی تقریر ہو چکی ہے. اب یہ جو ہے نا وہ تقاضا ہے, ہم سب نے گھر جا کے روزہ افطار کر دیا. 25 منٹ ہو چکے ہیں, ان کے 1 گھنٹے 10 منٹ کی اسپیچ ہو چکی ہے.